أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ یہ سورت نساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اور میں یہ جو ترجمہ پڑھوں گا یہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا ہی ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی، اور اگر تم کسی معاملہ میں اولی الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو، اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اس آیت کے نیچے جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے بھی کچھ حصہ سامعین کو پڑھ کر سنا دوں۔ نوٹ میں آپ لکھتے ہیں، یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے۔ پس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی۔ سامعین کرام، آج نئے سال عیسوی جو ہے 2020، اس کی تین تاریخ ہے، 3 جنوری۔
تو اس طرح آج کا جو جمعہ ہے وہ نئے عیسوی سال کا پہلا مبارک جمعہ ہے۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس نئے عیسوی سال کو ہر لحاظ سے بنی نوع انسان کے لیے خیر و برکت کا موجب بنا دے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور جو طالب علم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پڑھائی میں ان کے امتحانوں میں شاندار کامیابی بخشے، اور جو غریب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غربت کو دور فرما کر ان کے گھروں میں اپنی جناب سے رزق کے خزانے نازل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اے میرے زندہ در گور احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، خاکسار بلائے قادیان یا قبرستان کے نمائندوں کے ایک ایسے چیلنج کا اب ذکر کرتا ہے جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ بلائے قادیان یا بلائے قبرستان کے بے علم مولویوں یا جیلوں کا یہ دعویٰ ہے، یا وہ لکھتے ہیں کہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطابق فروری 1886 والی پیشگوئی میں بیان کردہ ذکی غلام اور مسلم موعود دونوں شخصیات نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جسمانی نسل میں سے ہونا تھا۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، کلیم ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اگر کسی بھی جنبہ صاحب کے پیروکار میں ہمت ہے تو ہمارا یہ دعویٰ غلط ثابت کرے۔ دن، وقت اور شرائط طے کر کے آپ کے پسندیدہ گروپ میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ من جانب خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت۔ یہ 2 جنوری 2020 کی کوئی ویڈیو ہے جو ان کے چینل پر ریئل اسلام پر یہ انہوں نے ڈالی ہے۔ سامعین کرام، یہ جو چیلنج فیضان گروپ کا یہ جو لیڈر ہے دیتا پھر رہا ہے، اس کے حوالے سے سب سے پہلی جو بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہونے والا الہامی کلام اللہ تعالیٰ کی سچی وحی اور الہام تھا، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام۔ یہ جو ان کے فارسی چند اشعار میں پڑھوں گا، یہ نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحات 477 اور 478 پر ہیں، اور یہ ترجمہ جو میں پڑھوں گا ان کا حضرت میر محمد اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، آنچ من بے شمم ز وحی خدا، با خدا پاک دان مش ز خطا۔ جو کچھ خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں، خدا کی قسم میں اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں۔ ہم چو قرآن منزہ اش دانم، از خطاہا ہمیست ایمانم۔ میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں، اور یہی میرا ایمان ہے۔ با خدا ہست این کلام مجید، از دہان خدائے و مجید۔ خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے، اور وہ خدائے قدوس اور بزرگ اور واحد خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہے۔ آن یقین کہ بود عیسیٰ را، بر کلام کے شد برو الکا۔ وہ یقین جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا۔ واں یقین کلیم بر تورات، واں یقین ہائے سید السادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ یقین جو موسیٰ علیہ السلام کو توریت پر تھا، اور وہ یقین جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا۔ کم نیم زاں ہمہ باروئے یقین، ہر کے گوید دروغ ہست لائن۔ میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے۔ اسی طرح تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 412 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام کے حوالہ سے ہی فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے۔ اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے۔ وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے، اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے، ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے، اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر۔
یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض مواقع میں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں۔ اسی طرح حضرت آئینہ کمالت اسلام کے صفحہ 21 پر فرماتی ہیں، یہ عربی الفاظ ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد 5 ہے۔ اگر میری وحی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میری وحی قرآن کے خلاف ہو تو میں اسے تھوک کی طرح پھینک دوں۔ یہ تو حضور صاحب نے اپنی وحی اور اپنے الہام کے متعلق فرمایا ہے اپنے چند فارسی اشعار میں۔ سامعین کرام، دوسری بات یہ کہ ہر سچے ملہم کا الہام اس کے اپنے کلام سے بالا و عرفہ ہوتا ہے۔ کسی سچے ملہم کی سچی وحی و الہام کے بالمقابل اس کے اپنے کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ ملہم کا اپنا کلام ملہم کی وحی و الہام کے بالمقابل ہیج ہوا کرتا ہے۔ الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام، کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بالا ہے۔ میں فیضان غرم کے چیمپئن کو میں یہ الفاظ بتانا چاہتا ہوں، اس پہ غور کریں۔ الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام، کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بالا ہے۔ آپ ادھر آئیں، حضرت مرزا غلام صاحب کے الہام کی طرف آئیں۔ کلام جو ہے یہ ان کے الہام سے کم تر ہے، الہام بالا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت صاحب فرماتے ہیں، یہ تریاق القلوب کا ایک حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 154 تا 155۔ ہاں، اگر ہم نے محض اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں۔ ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے۔ فیضان گروپ کے چیمپئن صاحب، یہ سنیں حضور صاحب کیا فرما رہے ہیں، ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے۔ تو اس کے بعد کلام مسیح موعود علیہ السلام کی حیثیت آپ علیہ السلام کے الہام کے بالمقابل ثانوی ہو جاتی ہے، کم تر ہو جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضور صاحب، ہمیں ملزم کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام اپنے کلام کی بات نہیں کر رہے، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے۔ اتحادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے، جیسا کہ الہامی پیشگی مسلم موت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملہم کی ذکی غلام کے آگے لڑکا لکھنے کی جو اتحادی غلطی ہوئی تھی، الہامی بشارتوں کے ساتھ ملہم پر نازل فرما کر 6-7 نمبر ساتھ تک یہ نازل فرمائی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا۔ دوسرا حوالہ بھی سن لیجئے، حضور صاحب فرماتے ہیں اپنے منظوم کلام میں، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ فیضان گروپ کے چیمپئن صاحب، آپ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لے کر پھر رہے ہیں، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ قول خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ آپ کو حضرت مرزا غلام صاحب کی وحی اور الہام کی طرف آنے سے موت پڑتی ہے، ادھر کیوں نہیں آ رہے؟ تیسری بات یہ سامعین کرام کہ ملہم کے کلام اور اس کی وحی میں اگر تضاد پیدا ہو جائے تو ملہم کے فرمودہ کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ان دونوں کلاموں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر تطبیق پیدا نہ ہو سکے تو ملہم کے کلام پر اس کی وحی اور اس کے الہامی کلام کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس حوالہ سے حضور صاحب فرماتے ہیں، خود جماعت کا عقیدہ ہے ہماری جماعت کا، وہ لکھتے ہیں، یہ احمدیہ پاکٹ بک جو ہے صفحہ 507 پر ان کے الفاظ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آسم کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ آسم فرماتے ہیں، یعنی جو بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہوں وہ حق ہے، مگر جو اس کی تشریح میں اپنی طرف سے کروں اس کے متعلق یاد رکھو کہ میں انسان ہوں، کبھی میرا خیال درست ہوگا اور کبھی نادرست۔ اسی طرح لکھا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد یجتہد فیکون خطأ،
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ اپنی وحی کی تعبیر یا تشریح اپنی طرف سے فرماتے تھے تو بعض دفعہ غلطی بھی ہو جاتی تھی۔ اس طرح ایک اور حوالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115 پر آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ فیضان گروپ کے لیڈر صاحب سنیے حضور صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ حضور صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ انبیاء اور ملہمین اپنے کلام کے ذمہ دار ہوتے ہیں، نہیں، وہ فرما رہے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام۔ لہٰذا میں فیضان گروپ کے اجیالوں کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہمیں حضرت مرزا غلام صاحب کے کلام سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن آپ علیہ السلام کا الہام آپ کے کلام سے بالا ہے۔ اگر کہیں کنٹراڈکشن پیدا ہو جائے ملہم کے کلام اور ملہم کی وحی میں، تو ملہم کے ان فرمودات کے مطابق، نصیحت کے مطابق، ہمیں ملہم کی وحی کی پیروی کرنی چاہیے۔ چوتھی بات سامعین کرام یہ کہ ہمارا اور بلائے قادیان کے درمیان اصل اور بڑا تنازع 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی موعود نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزمان کے متعلق ہے۔ میں دوبارہ اس خطبہ جمعہ میں یہ بات دہرا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ویڈیو میں بھی یہ میری بات کو بار بار دہرا کر لوگوں کو سنایا ہے۔ میں یہاں پر پھر اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ ہمارے درمیان اصل اور بڑا تنازع 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی موعود نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزمان کے متعلق ہے۔ اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ ملہم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، سنیے یہ سامعین کرام اور احمدی بھائیو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ۔ ذکی غلام کے آگے ملہم بریکٹ میں لڑکا لکھتا ہے، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، سٹاپ، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، سٹاپ، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے، سٹاپ، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، سٹاپ، اور وہ ریس سے پاک ہے، سٹاپ، وہ نور اللہ ہے، سٹاپ، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، سٹاپ۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمت اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کا ان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور عطا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کو الہام کروں گا، میں اس پر وحی نازل کروں گا، میں اس پر روح القدس نازل کروں گا۔
آگے اللہ فرماتا ہے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، مکون امر مقصیہ۔ یہ اشتہار 20 فروری 1886 میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام، اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو مخاطب کر کے یہ نہیں فرمایا تھا۔ یاد رکھیں، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اور خاص کر فیضان گروپ کے لیڈر صاحب کو میں کہہ رہا ہوں، یہ غور سے میری باتیں سنیں۔ اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو مخاطب کر کے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک مسئلے موت کی خبر دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یہ نہیں کہا۔ میں نے پوری الہامی پیشگوئی پڑھی ہے، اور چیک کریں اپنے جو حوالہ ہے اشتہار 20 فروری 1886 کا۔ مسئلے موت الہامی لفظ نہیں ہیں، بلکہ ملہم محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام نے موعود نشان رحمت کو اپنی زبان سے مسئلے موت کا لقب دیا تھا۔ مسئلے موت کے الفاظ الہامی نہیں بلکہ ملہم کے اپنے الفاظ ہیں۔ پانچویں بات سامعین کرام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں کسی مسئلے موت کی بشارت یا ذکر یا وعدہ نہیں فرمایا ہے۔ ابھی میں نے الہامی پیشگوئی کو پڑھی ہے۔ چلہ ہوشیارپور میں بخشی گئی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کو 2 نشانوں یا 2 وجودوں کی بشارات سے نوازا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ملہم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ۔ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ۔ ذکی غلام کے آگے ملہم بریکٹ میں لڑکا لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام اپنی وحی میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک مسئلے موت تجھے دیا جائے گا، سٹاپ۔ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ۔ ایسا نہیں فرمایا۔ اگر ایسا فرمایا ہوتا تو ہم پھر کہتے کہ یہ 2 وجود ہیں، مسلم موت اور ذکی غلام 2 وجود ہیں جو الہامی پیش ہوئی مسلم موت میں جو ملہم کو بخشے گئے تھے۔ اللہ نے تو یہ فرمایا ہی نہیں۔ اس کے حوالہ سے میں 1-2 حوالے پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ مثال کے طور پر، بلکہ میں ایک ہی حوالہ پڑھتا ہوں، کافی ہے۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ تذکرہ صفحہ 109 پر الفاظ ہیں، مکتوب 4 دسمبر 1888 بنام حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جائے، اور بعد کا فکرہ مسئلے موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس پر یقین لاؤ۔ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی۔ 2 پیشگوئیوں سے مراد ہے کہ 2 نشانوں اور 2 وجودوں کی اس میں اللہ نے بشارت دی تھی۔ آگے ملہم فرماتا ہے، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ چھٹی بات سامعین کرام یہ کہ ملہم نے آغاز میں ان دونوں پیشگوئیوں کو ایک پیشگوئی سمجھا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے متعلق وضاحت فرمائی ہوئی ہے، یعنی الہامی پیشگوئی میں، کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، لہذا وضاحت کے لیے تبھی ملہم نے، یعنی حضرت مرزا غلام احمد السلام نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا تھا۔ یہ موعود لڑکا بشیر احمد اول کے روپ میں پیدا ہو کر 4 نومبر 1888 کو فوت ہو گیا تھا۔ ملہم نے بشیر احمد اول کی وفات پر خیال کر لیا کہ وہ موعود لڑکے سے متعلقہ پیشگوئی بشیر احمد اول کی پیدائش اور وفات کے ساتھ پوری ہو کر ختم ہو چکی ہے، اور اب ذکی غلام کی پیشگوئی جس کو ملہم نے مسئلے موت کا لقب دیا تھا باقی رہ گئی ہے۔ اور پھر ملہم اس موعود ذکی غلام یا نشان رحمت کو، یا ہم ملہم کے الفاظ میں اسے مسئلے موت بھی کہہ سکتے ہیں، ساری زندگی وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتا رہا۔ لیکن احمدیوں اور سامعین کو واضح رہے کہ یہ معاملہ ملہم کے اپنے اس فہم کے مطابق نہ رہا یا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بشیر احمد اول کی وفات کے بعد
ملہم کو بشیر احمد اول کے مسیل کی بشارت دے دی، جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ اب میں یہ پڑھوں گا، حوالے پڑھتا ہوں، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو جس کو ملہم، وہ بشیر احمد اول کی پیدائش اور وفات کے بعد وہ پوری کر کے ختم کر بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بشارت کے ساتھ اس پیشگوئی کو ختم نہیں کیا بلکہ زندہ رکھا۔ یہ اصل بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جماعت احمدیہ میں اس پیشگوئی کے حوالے سے یاد رکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 131 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، اور خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے، وہ اپنے کاموں میں اولو العزم ہوگا، یخلق من یشاء۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ 131 پر یہ الفاظ ہیں، ایک الہام میں اس دوسرے فرزند کا نام بھی بشیر رکھا، چنانچہ فرمایا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا، یہ وہی بشیر ہے جس کا دوسرا نام محمود ہے، جس کی نسبت فرمایا کہ وہ اولو العزم ہوگا اور حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا، یخلق من یشاء۔ تیسرا حوالہ سن لیجئے، یہ جو حوالہ ہے سر الخلافہ 1894 میں لکھی گئی تھی کتاب، یہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 381 پر یہ عربی الفاظ ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ یہ تذکرہ صفحہ 130 پر آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ حسن فرماتے ہیں، اردو ترجمہ اس طرح ہے، میرا ایک لڑکا جس کا نام بشیر احمد تھا، شیر خارگی کے ایام میں فوت ہو گیا۔ یہ بشیر احمد اول کی بات ہو رہی ہے۔ اور حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقوی اور خشیت الہی کے طریق کو اختیار کر لیا ہو، ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے، یعنی اس کا مسیل عطا ہوگا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا لڑکا عطا فرمایا۔ وہ الہام اس طرح ہے کہ انا نردہ الیک تفضلا علیک، تو یہ ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا ہے کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے، یعنی اس کا مسیل عطا ہوگا، یعنی بشیر ثانی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام کہ لڑکے سے متعلقہ ضمنی یا فروعی پیشگوئی نہ صرف زندہ رہی بلکہ آگے بشیر ثانی کی طرف منتقل ہو گئی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں۔ میرے مخالفین جو ہیں، آپ لوگوں کو میں اس حقیقت کی طرف لا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس الہامی پیشگوئی مسلم موت کے حوالہ سے جو اس آیت پر کھلا ہے، یا اللہ نے یہ انکشافات اس آیت پر فرمائے ہیں۔ سامعین کرام، ساتویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی طرح کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، ذکی غلام کے متعلق نہ چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی پیشگوئی میں اور نہ ہی بعد میں نازل ہونے والے کسی الہام میں ملہم کو یہ بتایا تھا کہ یہ ذکی غلام کون ہوگا اور کب پیدا ہوگا۔ ملہم اگرچہ سمجھتا رہا، یعنی ملہم کا اپنا فہم تھا، ملہم اگرچہ سمجھتا رہا کہ یہ ذکی غلام اس کا کوئی جسمانی لڑکا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ملہم کی وفات تک ذکی غلام کے متعلق الہامی بشارتیں نازل فرما کر ملہم پر بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ میں ظاہر کر دیا کہ یہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود اس کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے۔ ابھی میں نے بتایا ہے کہ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ نبیوں سے بھی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے۔ یہ معاملہ ہے الہامی پیشگی مسلم موعود کے حوالہ سے کہ ذکی غلام کے حوالہ سے جو ملہم کو اجتہادی غلطی ہوئی، انہوں نے لڑکا لکھا، وہ لڑکا سمجھا، اللہ نے اس غلطی اجتہادی کو اٹھا دیا۔ وہ 13 الہامی بشارتیں جو ہیں، یعنی چلہ ہوشیارپور کے بعد 11 الہامی بشارتیں جو نازل ہوئی ہیں، وہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ حکیمانہ رنگ میں اپنے بندے کی اس اجتہادی غلطی کو ذکی غلام کے حوالہ سے جو انہوں نے لڑکا اس کے سامنے لیا تھا، یہ غلطی دور کر دی تھی، اٹھا دیا تھا غلطی کو۔ آگے جو لوگ اب قیامت کے دن بھی لوگ اپنے ان عقیدوں کو، جھوٹے عقیدوں کو جو اختیار کر کے پھر رہے ہیں، خود ذمہ دار ہوں گے۔ ملہم کہہ دے گا قیامت کے دن بھی سب اپنے پیروکاروں کو کہ میں نے تو یہ سارے الہامی بشارتیں چھپائی نہیں تھیں، میں نے تو شائع کر دی تھی، یہ ان الہامی بشارتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے میری سے اجتہادی غلطی کو دور کر دیا تھا۔ اور پھر وہ یہ بھی فرمائیں گے کہ میرے بعد میرا ذکی غلام دنیا میں
ظاہر ہوا عبدالغفار جمبا کو اللہ نے یہ نشان رحمت بنایا تھا، اس نے بار بار کھول کھول کے آپ کو بتایا، آپ نے اس باتوں کو پھر کیوں اس کا مقابلہ ڈٹ کے کیا اور اس کی باتوں کو کیوں نہ مانا، اور جو بھی بات آپ کو بتاتا رہا وہ میرے الہام اور کلام کے مطابق بتاتا رہا، آپ لوگ ضدی بنے رہے اور آپ نے میرے اس ذکی غلام کا بھی ڈٹ کر مقابلہ پھر کیا تھا، تو یہ آپ کو جواب دینا ہوگا قیامت کے دن۔ سامعین کرام، اب بلائے قبرستان کے بے علم مولوی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کلام حضرت مسیح موعود السلام کے مطابق فروری 1886 والی پیش گوئی میں بیان کردہ ذکی غلام اور مسلم موعود دونوں شخصیات نے حضرت مسیح موعود السلام کی جسمانی نسل میں سے ہونا تھا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ جواباً گزارش ہے، اولاً کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے کسی مسلم موعود کی ملہم کو بشارت نہیں دی تھی۔ فیضان گروپ کے لیڈر صاحب سمجھیے اس بات کو، میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، اپنے علم کو ٹھیک کریں، پھر مقابلہ کریں، پھر یہ تماشے کریں ویڈیو میں جو کرتے آپ پھر رہے ہیں، پہلے اپنے علم کو ٹھیک کریں۔ الہامی پیشگوئی میں دونوں شخصیات ذکی غلام اور مسلم موعود کی بجائے ایک لڑکا اور ایک غلام ہیں، ذکی غلام ہیں۔ آپ اپنے علم کو درست کریں، پھر اپنے درست علم کے مطابق پھر ویڈیو بنائیں، جو تماشے جو کرتے پھر ہیں وہ کریں۔ اللہ آپ کو عقل دے، ان کذب بیانیوں سے باز آ جائیں جو آپ کرتے پھر رہے ہیں۔ ثانیاً سامعین کرام، چلہ ہوشیارپور میں الہامی پیشگوئی نشان رحمت کے متعلق نازل ہوئی تھی، یاد رکھیں، جیسے کہ اس پیشگوئی کے آغاز میں اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، وہ نشان رحمت ہے چلہ ہوشیارپور میں جس کے متعلق پیشگوئی نازل ہوئی تھی۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں سامعین کرام کہ نشان رحمت 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کا مرکزی کردار ہے، اور اسی مرکزی کردار کو ملہم نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا۔ ثالثاً، موعود لڑکا اور موعود ذکی غلام میں سے نشان رحمت کون ہے؟ ان دونوں میں سے جو نشان رحمت ہے وہی مسلم موعود ہے۔ سورت مریم ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ نشان رحمت ذکی غلام ہے، نہ کہ موعود لڑکا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورت مریم کی جو آیات ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بارہا میں نے پڑھ کے سنائی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو۔ یہ آیات سورت مریم کی 18 تا 22 ہیں۔ میں عربی نہیں پڑھتا، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ بعض اور باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ میں بتا دوں۔ ترجمہ آپ قرآن کریم سے پڑھ لیں، میں ترجمہ ان آیات کا، یہ جو ہیں آیات ہیں جو میں اس کا پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ یہ آیت نمبر 17، اس میں اللہ فرماتا ہے اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشکی مکان میں چلی گئی، بس اس نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورا انسان بن کر ظاہر ہوا۔ اس مریم نے کہا میں تجھ سے یقین رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے۔ یہ جو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں خود میرا ترجمہ ہے، مرزا طاہر کریمہ پڑھ رہا۔ آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے اس مریم نے کہا میں تجھ سے یقیناً رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے۔ اس فرشتہ نے کہا، اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اس فرشتہ نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام دوں۔ ذکی میں نے کہ پاک اور نیک، ایک ذکی غلام دوں، یعنی ایک پاک اور نیک غلام دوں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اس مریم نے کہا میرے ہاں غلام کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس فرشتہ نے کہا اسی طرح ہے، یعنی مریم جو تو کہہ رہی ہے بات اسی طرح ہے کہ نہ تو بدکار ہے اور نہ تیری شادی ہوئی ہے، نہ تجھے کسی بشر نے چھوا ہے۔ لیکن آگے وہ کہتا ہے تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے یعنی اس ذکی غلام کو لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ سامعین کرام کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس میں ذکی غلام کے متعلق فرما رہا ہے
والے نجعلہ آیاتن للناس و رحمۃ منا، کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں گے. یعنی وہ موسی مریم جس کو فرشتہ نے ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی، فرشتہ نے اسی ذکی غلام کو اپنی وحی میں رحمت کا نشان بتا دیا تھا موسی مریم کو کہ یہ رحمت کا نشان ہے، لوگوں کے لیے نشان اللہ تعالیٰ اس کو بنائے گا. تو اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مود لڑکا اور مود ذکی غلام میں سے جو ذکی غلام ہے وہی نشان رحمت ہے، اور یہی نشان رحمت چلہ شاہپور میں نازل ہونے والی جو الہامی پیش ہوئی ہے محمدی مریم پر، اس کا مرکزی کردار ہے. جیسا اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق دو جو تو نے مجھ سے مانگا. اور اسی مرکزی کردار کو ملہم نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا. یعنی مسلم موعود اور ذکی غلام ون اینڈ دا سیم، دو وجود نہیں ہیں، دو شخصیات نہیں ہیں، ایک وجود ہے. سامعین کرام، اب بلائے قادیان یا قبرستان کے بے علم مولوی دعویٰ کر رہے ہیں، یہ جو میں فیضان گروپ کا لیڈر ہے میں اس کو بتا رہا ہوں بطور خاص اور باقی کو بھی، وہ کہتا ہے اگر کسی بھی جمبا صاحب کے پیروکار میں ہمت ہے تو ہمارا یہ دعویٰ غلط ثابت کرے. جواباً گزارش ہے فیضان گروپ کے اس لیڈر کو کہ ابھی خاکسار بتا چکا ہے کہ قبرستانی بے علم مولویوں کا یہ بے بنیاد دعویٰ تو چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی پیش گوئی کے الہامی الفاظ ہی رد کر رہے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ برائے کرم اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، پہاڑ سے ٹکرے نہ مارتے پھریں. کیونکہ ایک تو مسلم موعود کے الفاظ میں ملہم محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر کوئی پیشگوئی نہیں نازل فرما رہا تھا، یعنی نازل نہیں فرمائی تھی، اللہ نے فرمائی نہیں نازل ان الفاظ میں. اور ثانیاً الہامی پیشگوئی کے الہامی الفاظ کے مطابق معوذ ذکی غلام یعنی نشان رحمت کو ہی ملہم نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا. لہذا ذکی غلام اور مسلم موعود دو الگ الگ وجود ہونے کی بجائے ایک ہی وجود کے دو مختلف نام ہیں. فیضان گروپ کے لیڈر صاحب انڈرسٹینڈ، سمجھے ہو کہ سمجھنا نہیں چاہتے؟ اللہ سے نہ لڑو. اللہ تعالیٰ اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کو عبرت کا نشان بنا دے گا دنیا مذہب میں. ایک الہامی نام ابھی جو میں نے بتایا ہے کہ لہذا ذکی غلام اور مسلم موعود دو الگ الگ وجود ہونے کی بجائے ایک ہی وجود کے دو مختلف نام ہیں. ایک الہامی نام نشان رحمت یعنی ذکی غلام، اور دوسرا مسلم موعود کا نام ملہم کا دیا ہوا لقب ہے. مضمون نمبر 92 یعنی 92 وہ جو ہے آپ لوگوں کی اس حوالہ سے یہ جو ویڈیو بناتا پھر رہا ہے یہ فیضان گروپ کا یہ لیڈر، آپ وہاں پہ سنیں، وہ پڑھیں، وہ میرا بڑا مفصل ایک مضمون ہے، سب باتیں متقی انسان پر ہی کھل جاتی ہیں، اور یہ جو میں بتا رہا ہوں وہ سب کچھ وہاں پر بھی موجود ہے. اسی طرح سامعین کرام لیکچر 65 یعنی 65 سنیں، اور اس کا عنوان ہے نشان رحمت یعنی معوذ ذکی غلام کو ہی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا. حصہ سوئیں. اس کے 3 پارٹ ہیں اس لیکچر کے، طویل لیکچر تھا. حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم، تینوں جو پارٹ ہیں میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ بڑے تحمل سے تقویٰ کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ یہ تینوں پارٹ سنیں میرے اس لیکچر نمبر 65 کے. ثالثاً لہذا فیضان گروپ کے لیڈر کے نام خاکسار کی یہ گزارش ہے کہ ایک جھوٹے دعویٰ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی. میرے سارے احمدی بہن بھائی بزرگ تائید کریں گے میری اس بات کی کہ ایک جھوٹے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آپ کا تو دعوی جھوٹا ہے. ایک جھوٹے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی. رابعاً اگر فیضان گروپ والے یا بلائے قادیان کے جید علماء خاکسار اور خاکسار کی جماعتی انبیاء اسلام پسند کے آگے ذکی غلام اور مسلم موعود کو دو الگ الگ وجود ثابت کر کے ہمیں دکھانا چاہیں تو
خاکسار تو دسمبر کے آغاز میں 1 اور 3 دسمبر 2019 کو آپ سے لندن میں 2 ملاقاتیں کر چکا ہے، اور جناب مشہود احمد صاحب کی ایک ویڈیو پر خاکسار کا تبصرہ کے لیکچر میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے۔ اب خاکسار آپ سب مخالفین کو بشمول فیضان گروپ کے لیڈر کے سب کو دعوت دیتا ہے کہ آپ کیل آئیں۔ کیل میں بیت الغفار آپ کا منتظر ہے۔ آخر میں بھی تو لندن آیا اور آپ لوگوں کے ساتھ میں نے 2 ملاقاتیں کی ہیں، میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ حق اور سچائی کے لیے انسان کو اگر چین بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے۔ یہ کیل تو لندن کے بہت قریب ہے۔ کیل میں آپ کیل آئیں، کیل میں بیت الغفار آپ کا منتظر ہے، اور آپ آ کر خاکسار کے ان 4 سوالوں کا مدلل جواب دیں۔ کیا فیضان گروپ کے مولوی اور جیلے اس کام کے لیے تیار ہیں؟ آج کے خطبہ جمعہ میں 4 سوال آپ لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں۔ سوال نمبر 1، آپ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کے الہام اور آپ کے اپنے کلام کی روشنی میں ثابت کر کے دکھائیں کہ مسلم موعود کے الہامی الفاظ میں ملہم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر کوئی پیش گوئی نازل ہوئی تھی۔ یہ پہلا سوال ہے، ثابت کر کے دکھائیں۔ سوال نمبر 2، آپ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کے الہام اور آپ کے اپنے کلام کی روشنی میں ثابت کر کے دکھائیں کہ ذکی غلام اور مسلم موعود 2 الگ الگ وجود ہیں۔ یہ سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 3، آپ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کے الہام اور آپ کے اپنے کلام کی روشنی میں ثابت کر کے دکھائیں کہ ذکی غلام سے متعلقہ الہامی پیشگوئی کا مصداق آپ کے بقول بشیر احمد اول تھا، جو کہ 4 نومبر 1888 کو فوت ہو گیا تھا۔ یہ ثابت کر کے دکھائیں مجھے، حضرت مرزا غلام احمد السلام کے الہامی کلام اور آپ کے اپنے کلام کی روشنی میں۔ یہ سوال نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 4، آپ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کے الہام اور آپ کے اپنے کلام کی روشنی میں ثابت کر کے دکھائیں کہ ذکی غلام ملہم محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا، اور وہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تھے۔ ثابت کر کے دکھائیں۔ خاکسار اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر میدان میں کھڑا آپ سب کو للکار رہا ہے اور آپ کے مقابلہ کے لیے تیار ہے، لہٰذا آپ سب کو سوشل میڈیا کے کسی اور گروپوں میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فیضان گروپ کے لیڈر صاحب کو اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ آپ سب کو سوشل میڈیا کے کسی اور گروپوں میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے خاکسار کے بالمقابل میدان میں آ جاؤ۔ بیت الغفار میں ہماری دونوں فریقوں کے سوال و جواب کی ریکارڈنگ ہوگی اور تمام احمدیوں کو سچ اور جھوٹ کا بخوبی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جماعتی احمدیہ اصلاح پسند میں سب سے بڑا خود قائد خاکسار عبدالغفار جنبہ مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی موعود مجدد صدی ہجری 5 دہم ہے۔ گروپوں کو چھوڑو، سیدھے میدان میں چلے آؤ، کیونکہ موعود مجدد صدی 5 دہم اللہ تعالیٰ کا شیر آپ سب کو للکار رہا ہے، آپ سب کو میدان میں بلا رہا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد السلام کا الہام ہے ایک کہ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی۔ یہ تذکرہ صفحہ 324 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 429 پر یہ الہام ہے۔ تو یہ الہام میری روحانی ماں حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ حضور صاحب کے اس ذکی غلام کے وجود میں لفظ بلفظ سچا ثابت کر رہا ہے۔ اگر آپ نہیں آتے، آئیں، میں آپ کو یہ الہام پیش کر رہا ہوں آگے کہ 1 صدی پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روحانی ماں کو بتا دیا تھا کہ یہی واقعات ہوں گے، لوگ دعوے کریں گے اٹھ کے، جھوٹے دعوے ہوں گے، پھر میں شیر خدا کو کھڑا کر دوں گا، تیرے ذکی غلام کو، اور وہ شیر خدا تیرا جو اللہ ذکی غلام فتح پائے گا۔ اب میں عزیزی محترمہ عرشی صاحبہ کے چند اشعار تجدید کے حوالے سے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کیا تجدیدی سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہوا ہے محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اس کی کیا خوبصورت انہوں نے اپنے اشعار میں اس کی وضاحت فرمائی ہے یا اس کا ذکر فرمایا ہے۔
وہ لکھتی ہیں تجدید کا قانون ہمیشہ سے رواں ہے، تجدید کا قانون ہمیشہ سے رواں ہے، یہ رنگ تغیر ہی تو فطرت کی زباں ہے۔ احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کے لیے ایک نصیحت کے باتیں ہیں یہ۔ آگے لکھتی ہیں آغاز صدی میں کوئی آتا ہے مجدد، آغاز صدی میں کوئی آتا ہے مجدد، یہ میرا نہیں مہدی دوراں کا بیان ہے۔ جو اس کے مقابل ہو، آگے لکھتی ہیں جو اس کے مقابل ہو خسارے میں ہے عرشی، جو اس کے مقابل میں ہو، جو اس کے مقابل ہو خسارے میں ہے عرشی، اس کار خطرناک میں ایمان کا ضیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزیزی محترمہ عرشی صاحبہ کی ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ بھی ان جو اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے تجدیدی، اس پر آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی توفیق بخشے، جس کے حوالہ سے آپ کے بلائے قادیان کے یہ جو نام نہاد ہو آپ کے قائدین بنے پھرتے ہیں، آپ کو گمراہ کر بیٹھے ہیں، گمراہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس گمراہی سے باہر نکالے۔ بلائے قادیان یا بلائے قبرستان کے بے علم مولویوں یا فیضان گروپ کے بے علم جیالو، کیا آپ بیت الغفار کیل میں آ کر ان مذکورہ 4 سوالوں کے جوابات دینے کے لیے تشریف لاؤ گے؟ میں فیضان گروپ کا جو لیڈر ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جناب میں نے آپ کا وہ پورا چیلنج جو آپ نے کیا ہے میں نے پڑھ کر شروع میں سنا دیا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تشریف لاؤ گے، کیل میں آؤ گے؟ کیونکہ میں تو جا چکا ہوں ابھی 1 اور 3 دسمبر کو، آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ میں بات کر چکا ہوں، اور آپ اگر کیل میں آئیں گے تو آپ کی شان میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے لیے، حق اور سچ کے لیے، اگر ہمیں امریکہ بھی جانا پڑے، چین جانا پڑے، افریقہ جانا پڑے، ہمیں چاہیے کہ جو اللہ کا سچا بندہ ہے وہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہمیں حق اور سچائی کا پتہ چلنا چاہیے۔ ہمت کرو۔ اگر آپ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے الہام اور آپ کے اپنے کلام کی روشنی میں ان 4 سوالوں کے قطعی اور مدلل اور مثبت جواب دے دیے فیضان گروپ کے لیڈر صاحب، تو خاکسار اور میری جماعت احمدیہ صاحب نہ صرف آپ کو منہ منگا انعام دے گی، بلکہ ہمارا مشن ہاؤس بیت الغفار ہی آپ کے حوالے ہم کر دیں گے۔ میں یہ ممبر رسول سم پر کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ جرت کریں، آئیں۔ بلکہ خاکسار اپنے دعوے پر بھی نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کوئی ہے جو میدان میں آئے؟ خالی ویڈیو بنا کر یک طرفہ بڑھ کے جو مارتے پھر رہے ہیں جناب لیڈر صاحب، فیضان گروپ کے لیڈر صاحب، اپنا علم میں تھوڑا سا اضافہ کریں۔ اگر آپ بے علم ہیں تو علم حاصل کرنے میں کوئی شرم اور آر کی بات نہیں ہے، آپ نے علم کو پختہ کریں۔ پہلے الہامی پیری مسلم کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے یہ علم دینے کے لیے ہی دنیا کو اس عاجز کو معمور فرمایا ہے، کھڑا کیا ہے بطور مجدد صدی 15۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو مجھ سے سیکھیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ زمر کی آیات نمبر 72 تا 75 میں فرماتا ہے وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَہَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَاتُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔
قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ یہ جو 4 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں سورۃ زمر کی ہیں، ان آیات کا جو ترجمہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے کیا ہوا ہے، میں وہی ترجمہ آپ سب کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دروغے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات کی تلاوت کرتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی لقاء سے ملاقات سے ڈرایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کا فرمان کافروں پر یقیناً صادق آ گیا۔ کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں لمبے عرصے تک رہنے والے ہو، پس تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا وہ بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس تک پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تب اس کے دروغے ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم بہت عمدہ حالت کو پہنچے، بس اس میں ہمیشہ رہنے والے بن کر داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے، یعنی جنت میں جانے والے جو جنتی ہوں گے، اور وہ کہیں گے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ ہم سے پورا کر دکھایا اور ہمیں اس معودہ ارض کا وارث بنا دیا۔ جنت میں جہاں چاہیں ہم جگہ بنا سکتے ہیں، پس عمل کرنے والوں کا اجر کتنا عمدہ ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب ہمارے جو بھائی ہیں، میرے مخالف ہیں جو مخالفتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تقوی نصیب فرمائے۔ میں آپ سے درخواست سب سے کروں گا تکبر کو چھوڑ دو، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مقابلے کرنے بھی چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول اور اس کے مسیح موعود السلام کی کہ الہام اور اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اس عاجز کے دعویٰ پر غور و فکر کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ تقوی اور دیانتداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اس عاجز کے دعویٰ پر غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ سب کو ہدایت بخش دے گا۔ اور میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سیدھے راستے پر چلاتے ہوئے ہدایت بھی بخشے اور جنت کا آپ سب کو بھی وارث بنا دے، اور یہ اللہ کا فضل اور احسان ہوگا ہم سب پر۔ میری دعا ہے، باقی اگر آپ سب کچھ کوشش کریں گے
جد و جہد کریں گے نیک نیتی اور تقوی کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ضرور آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ آخر میں عزیزی محترمہ عرشی ملک صاحبہ کی انتہائی سچی اور دیانتدارانہ گواہی جو ہے انہوں نے دی ہے، یہ جو لیٹر اپنا الغلام.com پر نیوز نمبر 169 پر اس کا انہوں نے لکھا ہوا ہے اس گواہی کے حوالے سے، تو یہ انتہائی سچی اور دیانتدارانہ گواہی انہوں نے دی ہے۔ میری دعا ہے کہ محترمہ کی یہ گواہی جو ہے سچی اسیروں کی رستگاری کا نقطہ آغاز بن جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے بنا دے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ عزیزی محترمہ عرشی ملک صاحبہ کا نام آپ کی اس سچی گواہی کے صدقے تاریخ مذہب میں ہمیشہ کے لیے سنہری الفاظ کے ساتھ درج کر دے، آمین۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ عزیزی محترمہ عرشی ملک صاحبہ اور ان کی اولاد کے گھروں میں تمام دینی اور دنیاوی برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے گھروں کو بھر دے، اور عزیزی محترمہ عرشی ملک صاحبہ اور آپ کی تمام فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مخالفین کی شر سے بھی بچائے، آمین ثم آمین۔ اب خاکسار آخر پر عزیزی محترمہ عرشی ملک صاحبہ کی چند انتہائی سچے اور ایمان افروز اشعار پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں: کون سمجھتا شہر ستم میں عرشی حق کے نعرے کو، کون سمجھتا شہر ستم میں عرشی حق کے نعرے کو، سب نے ہر پہلو سے جانچا نفع اور خسارے کو۔ دور کذب و ریا میں لوگوں سچ کا کہنا سہل نہیں، دور کذب و ریا میں لوگوں سچ کا کہنا سہل نہیں، ہم نے اپنے ہاتھ پہ رکھا جلتے سرخ انگارے کو۔ اللہ تعالیٰ سب احمدی بہنوں بھائیوں کو اس قسم کی سچ کہنے کی توفیق بخشے، اگرچہ جلتا ہوا سرخ انگارہ اپنے ہاتھ پر رکھنا پڑتا ہے اس کام کے لیے، جیسے کہ عزیزی محترمہ عرشی صاحبہ نے اس جلتے ہوئے سرخ انگارے کو اپنے ہاتھ پر رکھ لیا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی انہیں جزائے خیر دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور میں تمام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے بھی کہوں گا، ڈرے نہیں، یہ جلتا ہوا سرخ انگارہ آپ کو جلائے گا نہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی چادر آپ لوگوں کے اوپر لپٹ جائے گی۔ اس کی وجہ سے بظاہر جلتا ہوا سرخ انگارہ ہے، لیکن اصل میں یہی اللہ کی رضا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندوں کو ملتی ہے۔ آگے وہ لکھتی ہیں: بے نامی کی ٹوٹی پھوٹی چوکھٹ پر آ بیٹھے ہیں، بے نامی کی ٹوٹی پھوٹی چوکھٹ پر آ بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں ڈھایا شہرت کے چوبارے کو۔ اللہ کے لیے تو مٹنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو اپنی ہر قسم کی عزتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، تبھی اللہ ملتا ہے اس دنیا میں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ بیٹھے بغیر قربانی کے اللہ تعالیٰ نہیں ملا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو انہوں نے قربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے اور ہمیشہ کے لیے انہیں اور ان کی اولادوں کو جنتوں کے وارث بنا دے۔ آگے لکھتی ہیں: زندہ لوگ ہی دور جنوں میں ہنس کر طوق پہنتے ہیں، زندہ لوگ ہی دور جنوں میں ہنس کر طوق پہنتے ہیں، قبر و کفن ہی کافی ہیں بے حس مردے بیچارے کو۔ میں اپنے تمام زندہ احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو کہوں گا کہ یہ اس شعر میں وہ آپ کو بھی مخاطب کر رہی ہیں کہ آپ چھوڑو، آپ زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ قبروں میں سے، آپ کا جو رستگار ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کو بلا رہا ہے اپنی طرف، یعنی اپنے اللہ کی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ اور ہم احمدیت کے لیے کوشش کریں، فتح کے لیے، اور دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے کوشش کریں، اور ہم دین اسلام کی فتح اور غلبے کا جو نشان ہے، جو وعدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کا وعدے کو پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں سب انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ڈریں نہ کسی سے، یہ سرخ انگارے ہیں، ان سے نہ ڈریں، ان میں ہی آپ کی زندگی ہے اصل۔ تو آپ آئیں، میری آواز کو قبول کریں
اور میرے معاون اور مددگاروں میں شامل ہو جائیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام اور کو اللہ کس طرح فتح اور غلبہ بخشتا ہے۔ تو میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ فیضان گروپ کو جو لیڈر ہے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو اس کے چیلنج کا جواب مل گیا ہوگا، اور باقی افراد جماعت احمدیہ نے بھی سن لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور یہ جو کام کرتے پھر رہے ہیں مطلب کہ فریب کاری، دجل، مکر، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور اس کام سے ان کو باز کر دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اول وآخر وظاہر وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم